अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا، نومبر سے پہلے؟ نہیں نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور شہباز شریف نہ کریں اپوائنٹ؟ میرا خیال ہے اس سے اس طرح حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے۔ آرمی چیف کے لیے جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو ضرور غور کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کہہ چکے انہیں توسیع نہیں چاہیے۔ ان کے اعلان کے ساتھ قیاس آرائیوں کا دروازہ بند ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی نومبر میں انتخابات کروا دیے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نگراں حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے۔ عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ شرمناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اراکین کے ہمراہ لندن پہنچ گئے۔ لیگی رہنماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس آج شام ہوگا۔ آئندہ عام انتخابات، پنجاب کابینہ اور پاور شیئرنگ سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی مشاورت ہوگی۔ نواز شریف اہم معاملات پر شہباز شریف سے مشاورت کریں گے۔ نون لیگ کی جانب سے بڑے فیصلے متوقع۔ پاکستان کا سیاسی نظام لندن سے یرغمال ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا اعلان، کہا عمران خان سمجھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں، وہ نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں۔ فیصل واوڈا بولے ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی سب کے سامنے ہے، بس چلتا تو یہ ریپ اور قتل کا الزام بھی لگا دیتے۔ منحرف ارکان نااہل ہوں گے یا نہیں، سب کی نظریں الیکشن کمیشن پر لگ گئیں۔ ریفرنس پر سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ریفرنس کا فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی مزید ریکارڈ دینے کی درخواست مسترد۔ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز کے پیسوں سے ملک چل رہا ہے، انہیں ووٹنگ سے روکا گیا تو سپریم کورٹ جاؤں گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا اعلان، کہا تارکین وطن کو ووٹ کا حق دلوا کر رہوں گا۔ ساری دنیا میں اوورسیز بھی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ملک کو مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ 1970 سے اقتدار کی میوزیکل چیئر چل رہی ہے۔ سمجھتے ہیں انحراف ایک سنگین غلطی ہے، لیکن کسی کو تاحیات نااہل کرنا بہت سخت سزا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، سماعت پیر تک ملتوی۔ تحریک انصاف کے وکیل نے 2013 سے قبل بیرونی فنڈنگ میں گڑبڑ کا اعتراف کر دیا۔ الیکشن کمیشن میں دوران سماعت وکیل پی ٹی آئی انور منصور نے کہا 2013 سے پہلے گڑبڑ ہو رہی تھی، اصلاح کے لیے پالیسی بنائی، وارننگ لیٹر بھیجے، پارٹی نے احساس کیا کوئی غلطی ہے تو اسے دور کیا جائے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ ڈالر کی اونچی اڑان، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ قدر میں 1 روپے 34 پیسے اضافہ، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 190 روپے کا ہو گیا۔ کیسی 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کی کمی، کیسی 100 انڈیکس 42,900 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم جاری، حکمراں جماعت آج سوابی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی۔ سابقہ حکومت نے سی پیک کو نظر انداز کیا، ستمبر 2021 سے سی پیک کی جے سی سی میٹنگ نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا اب سی پیک کا ہر 15 روز میں جائزہ اجلاس ہوگا۔ تحریک انصاف کی آزادی مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری، مارچ کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار، ارکان کو رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت، رجسٹرڈ ارکان کو ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک پر متحرک ہونے کی ہدایت۔ آزادی مارچ کی تاریخ اور لاہ عمل کا اعلان موبائل اپلیکیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ پولیس اور ایف آئی اے کو پی ٹی آئی قیادت کو ہراساں کرنے اور گرفتاری سے روکا جائے، قیادت کے خلاف ملک میں درج شدہ مقدمات کو خارج کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما
قاسم سوری نے توہین مذہب پر درج FIR کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پاکستان پر لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط، بجلی کا شارٹ فال 5,500 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں شدید گرمی میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، عوام بے یار و مددگار۔ کینپ 2 نیوکلیر پاور پلانٹ مرمت کے لیے بند، 1100 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ سے نکل گئی۔ ملک میں شدید گرمی، آج ہیٹ ویو کا خدشہ۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ سبی میں پارہ 49 سے 50 کا ہندسہ چھو سکتا ہے۔ جیکب آباد، دادو، لاڑکانہ، سکھر میں پارہ 47 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ سندھ میں پانی کا بحران شدید ہو گیا۔ راجن پور میں انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پینے پر مجبور، کسانوں کو چاول اور کپاس کی کاشت میں شدید پریشانی کا سامنا۔ چولستان میں بھی خشک سالی کے خطرات منڈلانے لگے۔ امریکہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے الزامات کو ایک بار پھر رد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں پروپیگنڈا غلط اور ناقص معلومات پر مبنی ہے، الزامات کو پاکستان سے تعلقات کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مودی سرکار کے مسلم مخالف اقدامات جاری، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نیو دہلی، شاہین باغ کے اطراف تجاوزات کے خلاف اپوزیشن، نشانہ بننے پر مسلم آبادی سراپا احتجاج۔ مسلم خاتون وکیل عارفہ خانم انتہا پسند بھارتی عملے کے سامنے ڈٹ گئیں، پولیس کی مظاہرین پر چڑھائی۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے جنین پر اسرائیلی فورس نے دھاوا بول دیا، شدید فائرنگ اور شیلنگ، الجزیرہ کی خاتون صحافی شہید، متعدد فلسطینی زخمی، رہائشی علاقے میں آنسو گیس کی شیلنگ، مکینوں کی حالت غیر۔ امریکی ایوان نمائندگان نے یوکرین کے لیے 40 ارب ڈالر کے پیکج کی منظوری دے دی، 5 ارب ڈالر خوراک، 35 ارب ڈالر ہتھیاروں کی مد میں ہوگی۔ امریکی ڈائریکٹر برائے نیشنل انٹیلیجنس کا کہنا ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن طویل ترین جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سری لنکا میں پرتشدد مظاہروں کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ، فوج کو پرتشدد مظاہروں میں ملوث افراد کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ وزیر اعظم کے استعفے کے بعد صدر کے لیے صورتحال مزید مشکل، غیر معینہ مدت تک کرفیو نافذ۔ سری لنکن وزیر اعظم سمیت 2 اراکین پارلیمنٹ کے گھر نظر آتش، مظاہروں میں رکن پارلیمنٹ سمیت 5 افراد ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ اسپین میں وزیر اعظم اور وزراء سمیت اہم سیاستدانوں کی جاسوسی، خفیہ ایجنسی CNI کی خاتون سربراہ اسٹریون کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ اسرائیلی کمپنی کے انکشافات کے بعد حکومتی اتحادیوں کے دباؤ پر اقدام اٹھایا گیا۔